نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حاضرین جمعہ، معزز پردہ-نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے، جمعہ میں مل بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں یاد دہانی کے طور پر سننے اور سنانے کا موقع عنایت کیا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے۔ حاضرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور پرفتن ہے، آزمائش کا دور ہے، بہت سارے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس دور میں میرا اور آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں لاتے ہیں، بعض اپنے آپ کو ایسے عہدے پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عہدہ ان لوگوں کے لیے نہ اس کے لیے کچھ کوششیں کیے ہیں، نہ اس کوشش میں وہ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے آپ میں تو کچھ نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے حالات قرآن اور حدیث جسے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بطور دلیل دے کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ان دونوں چیزوں کو آپ مضبوطی سے تھامے رہو۔ جی، جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تضلوا نہیں کہے، بلکہ ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے کہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی ایک کتاب، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حاضرین، ہم ایک چیز کو ہم مانتے ہیں اچھی طریقے سے، جانتے ہیں، لیکن دوسری چیز جس میں لوگ شبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، لیکن جب احادیث کی بات آتی ہے تو اس میں لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو وہم اور گمان میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیسا وہم؟ کتاب اللہ کی ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کتاب میں کیا ہے
اس کتاب کو پڑھ کر سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ رب العالمین سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 2 کہتا ہے اللہ رب العالمین هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حاضرین، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بطور دلیل بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو ہمارے معلم ہیں، مدرس ہیں، وہی ہمارے استاد ہیں، وہی ہمارے ٹیچر ہیں، وہی ہمارے پروفیسر ہیں، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن مجید ہم تک پہنچا تو کیسے پہنچا؟ قرآن مجید میرے اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو کیسے پہنچا؟ وہ قرآن مجید لکھت کی شکل میں اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. جبرائیل علیہ السلام کچھ کہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوری یاد کر لیتے تھے. کہا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم قرآن مجید کو نازل کیے، ذکر نازل کیے، ذکر قرآن مجید. اس کی کیا دلیل؟ کہا اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. وَاذْكُرْنَ کہا اللہ رب العالمین امہات المؤمنین سے تم اس چیز کو یاد کرو، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے. کیا مطلب؟ اللہ کی آیتوں کو یاد کریں اور اسے پڑھیں، اسے سمجھیں. حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک قرآن مجید پہنچائے. صحابہ ہمارے لیے واسطہ ہیں. کیسے؟ اللہ رب العالمین صحابہ کے تعلق سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 137 کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہا اللہ رب العالمین صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جو ہمارے لیے واسطہ ہیں، جو ہمارے لیے صحابہ ایک دلیل ہیں. صحابہ کی ایک جماعت جسے اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، وہی پکے سچے مومن ہیں، وہی ایمان لانے والوں میں سبقت کرنے والے ہیں. انہی کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بطور دلیل دے کر ہے. کہا فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ لوگ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو. کن لوگوں کو دلیل بنا کر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے اس آیت کریمہ میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 میں؟ صحابہ کو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ رب العالمین بطور دلیل پیش کر رہا ہے. بس یہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں گے، تم جس طرح ایمان لائے ہو اس طرح یہ لوگ اگر ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، ہدایت پائیں گے. ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کیا؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حاضرین، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر کیچڑ اچارنا یا صحابہ کے تعلق سے اپنی زبانیں کھولنا، یا تو ہم اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب برابر ہیں. ان میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے خلفائے راشدین ہیں، 4 خلفاء، ابو بکر، عمر، عثمان
اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کا یہ مقام ہے۔ حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور پرفتن ہے۔ قرآن اور حدیث یہ اللہ رب العالمین بطور دلیل ہماری زندگیوں میں اتارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین 20 مقامات میں کہا، 40 ایسی آیتیں ہیں، 40 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت، اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قرآن مجید ہمارے لیے بطور دلیل ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین قرآن مجید کو جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زبانی ہم تک پہنچایا، وہی صحابہ ہیں جو قرآن مجید کو یاد کیے اور ہم تک پہنچائے، انہی کی زبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہم تک پہنچی ہے۔ اس کی کیا حقیقت، اس کی کیا دلیل؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین حکمت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ جی، حکمہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ حکمت کیا ہے؟ وہی حدیث ہے، وہی حدیث ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید کو ذکر کہا گیا، ایک جگہ قرآن حدیث کو ذکر کہا گیا، 20 مقامات ہیں اسے۔ حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں بہت سارے مسائل ہیں، جن میں سے ایک فتنہ جسے کہتے ہیں فتنہ انکار حدیث، حدیث کا انکار۔ حدیث کو ہم لوگ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی کتاب موجود ہے، حدیث کہاں؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث تو نبی کی بات ہے۔ کہا اللہ رب العالمین اس کے برخلاف، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے جی، اگر نبی اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دے جی، یا کچھ ایسے واقعات ذکر کرے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لوگوں کی باتیں، یوں ہی باتیں، ایسی ہی باتیں اگر کہے، کہا اللہ رب العالمین لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم نبی کو پکڑ لیں گے۔ نبی کی باتوں کا انکار، سبحان اللہ، گویا کہ اللہ کا انکار ہے۔ کہا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ میری پیروی کرنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کی محبت، نبی کی پیروی، نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ احادیث بے شمار ہیں، لیکن مجھے قرآن سے دلیل پیش آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو بطور دلیل ہم لوگوں تک جو ہے پہنچایا۔ یاد رکھیے، قرآن اللہ کی کتاب ضرور ہے، قرآن ایک معجزہ ہے۔ اس معجزے کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس معجزے کو ہم معجزہ کیسے سمجھیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین 20 مرتبہ تقریباً 3 یا 4 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین چیلنج کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ رب العالمین چیلنج کرتا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی شک ہے تو قرآن جیسی ایک سورت لاؤ، ایک جگہ 1 آیت، ایک جگہ 10 آیت، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 سورتیں، 1 آیت نہیں ہو سکا۔ قرآن جیسی کوئی اور دوسری
کتاب لاؤ، لیکن لا نہیں پائے، نہیں ہو سکا ان لوگوں سے۔ سورہ نجم والنجم اذا ہوا، کچھ حضرات جو عرب میں تھے، مشرکین مکہ میں سے، انہوں نے کوشش کی لیکن ناکام رہے، نہیں لا سکے۔ ان آیتوں کو جو ہے ہم لوگوں کے پاس پیش کرنے کے لیے یہ ایک آیت نہیں بلکہ آیت کا ٹکڑا بھی ہم لوگوں کے لیے نصیب نہیں ہوا، لا کر ناکام ہو گئے۔ لائے تو بھی ایسا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے، سننے سے ہم لوگوں کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، جی معجزہ ہے۔ حاضرین، قرآن کس لیے اللہ رب العالمین ہم پر نازل کیا؟ کیا ہم لوگ تابوں میں سجا دیں یا اپنے گھروں کو زیب و زینت کا ذریعہ بنا کر قرآن مجید کو رکھ لیں، یا پھر قرآن مجید کو بیماری کے لیے بطور شفا استعمال کر لیں، یا پھر موتا کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کو جو ہے پڑھتے رہیں، سورہ یاسین کی شکل میں، سورہ ملک کی شکل میں، سورہ واقعہ کی شکل میں، یا پھر خیر و برکت کے لیے ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کو جو ہے ڈالتے رہیں؟ کیا مقصد ہے قرآن مجید کا؟ کہا اللہ رب العالمین نے کتاب انزلناہ الیک مبارک، بابرکت ہے، برکت والی آیتیں ہیں، لیدبروا آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو سمجھیں۔ کس طرح سمجھیں؟ کون ہے سب سے ہمارے مدرس؟ کون ہے معلم؟ کون ہے پروفیسر؟ کون ہے ہمارے؟ اللہ کے رسول۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو ہم لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے ہیں، سکھاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، صحابہ اسی طرح سیکھے، اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اسلاف، سلف الصالحین، ان لوگوں سے جو ہے یہ تمام چیزیں آتی جا رہی ہیں، ہم تک اللہ رب العالمین قرآن مجید پہنچایا ہے۔ قرآن کا معجزہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ لیں، ساری دنیا والے مل کر قرآن مجید کو جلا دیں۔ یعنی کفار سمجھ لیجئے نا، جو لوگ قرآن مجید سے نفرت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، ساری دنیا والے مل کر قرآن مجید کو جلا دیں، جی سمندر میں پھینک دیں۔ یاد رکھیے، دوسرے سیکنڈ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو ہو بہو جس طرح قرآن مجید موجود ہے اسی طرح ہم تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے چکا ہے۔ قرآن مجید کبھی ضائع نہیں ہوگا، لیکن قرآن مجید کی باتیں ویسے ہی ہم لوگ سمجھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھائے۔ قرآن مجید معجزہ ہے۔ آج ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات جو اٹھ رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو اپنی سمجھ کا استعمال کریں، پڑھو قرآن مجید، پڑھو۔ قرآن مجید کے حقوق ہیں، 3 حقوق، اس سے پہلے شاید میں ایک خطبے میں بتایا تھا۔ قرآن مجید کے 3 رائٹس ہیں۔ سب سے پہلا رائٹس قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھیں، کوشش کریں۔ ہم کسی جگہ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی زبان نہیں آتی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں انگریزی زبان سمجھ لو، آپ کسی کال سینٹر میں رہیں، آپ کو جو ہے انگریزی جی فراٹے کے ساتھ بولنا نہیں آتا، تیزی کے ساتھ آپ انگریزی زبان نہیں بول سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ اسپوکن انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی ڈیوٹی میں لگتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو کیوں دور رکھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہے پڑھنا۔ وہ کیسے؟ کہا اللہ رب العالمین سورۃ العلق اتارا، سب سے پہلی آیت اقرأ، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت، حکم کیا ہے؟ اقرأ، پڑھو۔ میں اور آپ اس کے جی مخاطب ہیں،
قرآن ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے بھائی پڑھو، بھائی پڑھو. کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ دہرائے. اقرأ ما انا بقاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. لیکن جبرائیل علیہ السلام 1 بار 2 بار 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوں میں لے کر اس طرح دبوچتے ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا پڑھوں؟ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. حاضرین، جو دین ہم لوگوں کو سب سے پہلا سکھاتا ہے سبق وہ پڑھنے سے ہے. جی اگر اس دین کے معاملے میں اگر ہم لوگ پیچھے رہیں تو یہ میری اور آپ کی جو ہے کمزوری ہے، یہ میری اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کمزوری باقی رہے گی. یاد رکھیے، اس چیز کی طرف ضرور توجہ دیں. اپنے بچوں کو جہاں پر ہم اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں اس دین سے ہم لوگ جو ہے ان بچوں کو دور رکھ رہے ہیں یا ان بچوں کو پیچھے رکھ رہے ہیں، جس کے وجوہات آج ہمارے سامنے نمایاں ہیں، آیا ہے، سب کے سامنے واضح ہے. حالات اتنے بگڑ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ میں سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہوں میں، حالانکہ کچھ بھی نہیں. دین سے ان کا کوئی وابستہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں دین سے. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ اپنا تعلق جوڑیے، لوگ آپ سے جڑتے جائیں گے. تعلق اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ کی کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. یاد رکھو، اللہ کی کتاب کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا. اسی طرح اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے. قرآن کی تفسیر قرآن سے. یاد رکھیں، قرآن اگر سمجھیں تو قرآن کی آیتوں کو قرآن کی آیتوں سے سمجھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. قرآن کی آیتوں کو احادیث سے سمجھیں، نبی کی باتوں سے سمجھیں. قرآن کی آیتوں کو صحابہ کے آثار سے، صحابہ کے اقوال سے سمجھیں. چوتھی چیز، قرآن کی آیتوں کو اس طرح سمجھیں جس طرح اسلاف سمجھے. بس وہاں تک ٹھیک، تابعین تبع تابعین اسلاف. اب نہیں، قرآن کی آیتوں کو اپنی سمجھ کے مطابق کسی کو سمجھاؤں تو یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے، تفسیر بالرائے اسی کا نام ہے. لوگ اپنی جانب سے کوئی تفسیر کرے، آج یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. قرآن اختتام میں آپ لوگوں کو ایک حدیث جس پر میں اور آپ ایمان لائے ہیں، جس پر میں اور آپ ایمان لائے ہیں، اس چیز کو انشاءاللہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. حاضرین، قرآن کا دوسرا حق، قرآن کا دوسرا حق سمجھنا. اسی لیے میں پہلے ہی ان باتوں کو جو ہے ذکر کر چکا. قرآن کو سمجھنا، کیسے سمجھنا؟ کیسے سمجھنا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سمجھائے ویسے سمجھائے. قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے. قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے. قرآن کی آیتیں کچھ ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، جس پر عمل نہیں کیا جائے گا. آیتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان آیتوں پہ عمل نہیں کیا جاتا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ حاضرین، اگر کوئی یہ کہے بھائی قرآن مجید کا نزول کسی وجہ سے ہوا، آیتوں کا نزول، بعض مرتبہ کچھ آیتیں کسی موقع پر جو ہے نازل ہوئی ہوگی، ان آیتوں کو اس مواقع کو جان کر سمجھ کر دیکھیں، پھر اس کی بات سمجھ میں آئے. سورہ نور ان آیتوں کو اگر پڑھتے جائیں گے بات ہم لوگوں کو واضح ہو جائے. حاضرین، جو فتنے میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہ رہا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بتا پایا. شاید ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد کے خطبے میں انشاءاللہ ہو سکتا میں بتاؤں باتوں کو، فتنے کو انشاءاللہ واضح طور پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. تمہیدی باتیں بہت ساری تھیں، لیکن جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں
یعنی بالکل وضاحت کے ساتھ بتانے کے لیے ان باتوں کو جو ہے میں بتایا. بہرکیف آخر میں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا تھا وہی تیسرا حق قرآن مجید کا عمل پیرا ہونا. عمل پیرا ہونا، عمل کے لیے بھی شرط ہے کہ ہم لوگ ویسے عمل کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچی ہے ویسے ہی عمل پیرا ہونا. جی بہت سارے لوگ قرآن مجید کو لے کر احادیث کو چھوڑ کر کبھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، کبھی دن میں 3 نمازیں پڑھتے ہیں. یہ تمام فتنے آج ہمارے اطراف و اکناف ابھر رہے ہیں. کبھی 2 رکعت کوئی پڑھتا ہے، صبح کی نمازیں 2 رکعت ہے، لیکن 4 رکعت ظہر کی نماز کون پڑھ کر دکھائے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہاں ہے 4 رکعت؟ اس طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. حاضرین، شک کبھی بھی قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں شک نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. شک ہے تو پھر قرآن جیسی ایک کتاب لاؤ، قرآن جیسی ایک سورت لاؤ، 10 آیتیں لاؤ، 10 سورتیں لاؤ، یا پوری کتاب ہی لاؤ یا قرآن کا ایک ٹکڑا لاؤ، آیت کا ایک ٹکڑا لاؤ. یہ تو ہو نہیں سکتی بات. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک جو قرآن مجید اتارا ہے اس میں کوئی شک نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب. قرآن کی آیتوں میں اگر شک کریں گے تو پھر نبی کے احکامات پر ہمارا جو ہے شک ضرور لازم آئے. بہرکیف آخر میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جس کلمے پر باقی رکھا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ. اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا انکار کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ دبی زبانی محمد رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ تو کہہ دیے اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، محمد کی کیا ضرورت؟ نعوذ باللہ من ذلک. اس طرح کے سوالات ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ اگلے خطبے میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی پکا سچا مسلمان بنائے، قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کے رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے. آج کے اس فتنے میں ہم لوگ جو ہے مبتلا ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین علماء کے مابین رکھ کر علماء کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ کر ان لوگوں سے جو ہے دین سیکھنے اور سکھانے کے رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم رؤوف رحيم ورب كريم.